السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 80 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس لیکچر کے شروع میں یہ چیز سمجھ لیں کہ رسول نے صرف قرآن یعنی اللہ کے قوانین کی اتباع کی، قرآن کے علاوہ کسی چیز کی اتباع نہیں کی۔ اس نے اپنی کسی ذاتی حکم کی اطاعت نہیں کروائی۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں، خود بھی قرآن کے احکام کی اطاعت کی اور اپنی جماعت کو بھی صرف قرآن کے احکام کی اطاعت کروائی۔ خود بھی قرآن کی اطاعت کی اور صحابہ سے بھی قرآن کی ہی اطاعت کرائی، کوئی ذاتی اطاعت نہیں کروائی، اپنے کسی ذاتی حکم کی اطاعت نہیں کرائی۔ یہ چیز بنیادی طور پر سمجھ لیں۔ جب یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کے قوانین کی اطاعت قرار پائی، کیونکہ اس نے اپنی کسی چیز کی اطاعت کی نہیں، اتباع کی نہیں، صرف قرآن کے حکم کی اتباع کی۔ اب یہاں پر یہ چیز آ گئی کہ ایک تو یہ چیز ہوگی نا، اب آگے دوسری چیز آ گئی کہ جس نے اپنے مفاد کے لیے اس اطاعت سے منہ موڑا تو وہ اس کا برا نتیجہ خود بھگتے گا۔ اس کی ذمہ داری رسول پر عائد نہیں ہوتی۔ رسول نے تو اللہ کا حکم پہنچا دیا، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کے قوانین کے اوپر غور و فکر کرتا، اس کے حکم کو سوچتا سمجھتا اور اس کو بجا لاتا۔ رسول کا کام اس کو پہنچا دینا تھا، پہنچا دیا، اب رسول کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اگر وہ کوئی شخص اس اطاعت سے منہ موڑتا ہے تو وہ خود اپنے اس برے نتیجے کا ذمہ دار ہے، وہ خود وہ برا نتیجہ بھگتے گا۔ رسول کا کام انہیں زبردستی اطاعت پر مجبور کرنا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی رسول اس نے یہی کیا کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، کسی کو مجبور یا زبردستی اس کے اوپر کر کے اطاعت نہیں کرائی۔ یہ ہے قرآن کا بنیاد، اس کی بنیاد ہے یہ، اس میں زبردستی ہوتی نہیں۔ دین کے اندر زبردستی جبر ہے ہی نہیں کہ کوئی رسول جبرن یا زبردستی وہ ان کے اوپر اپنا دین نافذ کرے جو اللہ نے قرآن کے ذریعے دیا، بالکل نہیں۔ تو جب یہ بات ہے کہ رسول کا کام انہیں زبردستی اطاعت پر مجبور کرنا نہیں، تو ظاہر ہے پھر اطاعت کیا ہوئی؟ اطاعت ہوتی ہے اپنے دل کی رضامندی اور اپنے ارادہ اور اختیار سے۔ عربی کے اندر طاعت النخل بولتے ہیں، وہ کھجور جو پک کر خود گرے۔ یہ دیکھیں قرآن کے الفاظ کا اعجاز دیکھیں کہ اس کے اندر معنوں کی ایک دنیا آباد ہے۔ اطاعت کے اندر جبر ہے ہی نہیں۔ طاعت النخل یعنی وہ کھجور جو خود پک کر گرے، اس کو توڑنا نہ پڑے، وہ تو زبردستی ہوگی نا۔ آپ نے کھجور کو زبردستی توڑ کر نیچے گرایا، وہ پھر طاعت النخل نہیں ہوگا، اس میں اطاعت ہی نہیں ہے۔ تو اطاعت کے اندر مرضی ہے، ارادہ ہے، اختیار ہے، اپنے ارادہ اور اختیار سے کوئی چیز کرنا۔ کھجور اپنے خود پک کر خود گری ہے تو یہ اطاعت ہے، اس کے اندر اطاعت کا عنصر آ گیا۔ ایسے ہی جو بھی انسان اللہ کے قوانین کے اوپر آنا چاہتا ہے، ان کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ سوچ کر سمجھ کر
اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ، اپنی دل کی رضامندی کے ساتھ اگر ان قوانین کی صداقت کے اوپر یقین رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے تو یہ اطاعت کہلائے گی۔ اب سمجھا کہ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے۔ اور اتباع ہوتی ہے کہ کوئی نظام ہو یا نہ ہو۔ ایک تو ہے نا کہ نظام ہے اور اس کو فالو کر رہے ہیں، نظام اپنے قوانین کو یوں کہہ لیں کہ اس کی قوانین کی اطاعت کروا رہا ہے۔ ایک یہ کہ سرے سے نظام ہی نہیں ہے، جیسے اب قرآن کا نظام کسی بھی اسلامک کنٹری میں نہیں ہے، وہ ریلیجس کنٹریز ہیں، اسلامک نہیں ہے۔ بولتے ہیں ہم ان کو اسلامک کنٹریز ہیں لیکن وہ ریلیجس کنٹریز ہیں۔ اب وہاں پر قرآن کا نظام نہیں ہے تو نظام نہ ہونے کے باوجود وہاں پر حکم کیا ہے پھر کہ نظام تو ہے نہیں، اب وہاں پر اطاعت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ نظام ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوگی؟ اتباع۔ اتباع ہوتی ہے کہ کوئی نظام ہو یا نہ ہو، اگر نہیں ہے تب بھی قرآن کو فالو کرنا، اب یہ اتباع کہلائے گا، اور اپنے ارادے اور اختیار سے، اپنی دل کی رضامندی سے فالو کرنا، یہ اتباع کہلائے گا۔ اگر نظام ہے تو پھر وہ نظام جو ہے وہ اطاعت کرائے گا۔ یہ اتباع اور اطاعت کا فرق بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ ضروری وضاحت کے بعد اب ہم اس آیت کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 80 کہا یہ جا رہا ہے، اب یہ جو میں نے انٹروڈکشن دیا اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو پھر یہ آیت آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کیا یہ رہا کہ من یطع الرسول، من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی۔ اب یہ جو رسول کی اطاعت ہے یہ در حقیقت کس کی اطاعت ہے آگے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ فقد اطاع اللہ، تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اللہ کے قانون کی اطاعت کی، کیونکہ رسول نے اپنی ذاتی اطاعت تو کرائی نہیں، خود رسول نے بھی قرآن کی ہی اتباع کی اور اسی کی روح سے جو نظام بنایا اس نظام کی اطاعت کرائی، الدین کی۔ تو یہ جتنا بھی عمل ہے اس میں رسول کی اپنی کوئی اطاعت نہیں ہے ذاتی حیثیت سے، یہ اللہ کے قانون کی اطاعت ہے، اس کے نظام کی اطاعت ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ بڑا قابل غور یہ نقطہ ہے، کیونکہ ریلیجس تفاسیر کے اندر اس کو بھی بڑا مبالغہ میزی کے ساتھ اس کے مفہوم کو بدلا گیا۔ اب یہاں پر تو اطاعت کی بات ہوگی، اب اس کے مقابلے میں ایک لفظ آ رہا ہے تولا کا، یعنی منہ پھیر لینا۔ یہ ایک محاورہ ہے، منہ پھیر لینا، ایکچولی فزیکلی منہ پھیرنا نہیں، روح گردانی کرنا، اس سے ہٹ جانا، جو چیز کہی جائے وہ نہ کرنا، اپنے ہی وہ مرضی کے اوپر چلے جانا، تو یہ ہوتا ہے روح گردانی کرنا یا منہ پھیر لینا۔ چنانچہ کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ومن تولا، اور جس نے منہ موڑا، جس نے روح گردانی کی، تو پھر اس کا نتیجہ آگے کیا ہوگا؟ پھر اگر اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اس نے اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم؟ کیا یہ رہا ہے فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے تجھے، اب رسول سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے نا، کہ ہم نے تجھے ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ حفیظاً یہاں پر آ جائے گا نگہبان، یعنی ہم نے تجھے ایسا بنا کر نہیں بھیجا کہ تو ان کے اوپر زبردستی کر کے ان کو دین کی طرف لے آئے۔ یہ لوگ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ، دل کی رضامندی کے ساتھ، اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اگر اللہ کے قانون کی صداقت کو
یقینی سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز کوئی بھی رسول اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ زبردستی اطاعت کی بجائے زبردستی کرائے، اس کے اوپر عمل کرائے، تو ایسا نہیں۔ اس لیے کہتا ہے کہ ہم نے تجھے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تو حفیظاً نہیں ہے کہ زبردستی پکڑ کے انہیں اس کے اوپر عمل کرائے، قرآن کے قوانین کے اوپر، یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہاں پر رسول کی پوزیشن، اس کا سٹیٹس واضح کر دیا گیا، ان کی پوزیشن کلیئر کر دی گئی کہ وہ زبردستی دین پر نہیں لاتے تھے، جیسا کہ ریلیجس تفسیر کے اندر ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، قرآن کے یہ خلاف ہیں یہ چیزیں۔ اللہ نے انسان کو آزاد خود مختار پیدا کیا ہے، یہ حقائق کو خود سمجھے، سوچے، غور و فکر کرے، اور اگر اس کو صحیح لگتے ہیں تو پھر اس کو اپنا لے، کیونکہ الفاظ قرآن کے بالکل واضح ہیں کہ تم میں سے جو کوئی چاہے شکر کرنے والا بن جائے، چاہے تو وہ کفر کرنے والا بن جائے، جو کوئی چاہے ایمان اختیار کرے، جو کوئی چاہے کفر اختیار کرے۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ اللہ کے قانون مکافات کی روح سے ایمان کا نتیجہ اچھائی جنت کی صورت میں ہے، جنتی زندگی کی صورت میں ہے، اور کفر کا نتیجہ وہ تباہی، بربادی اور جہنمی زندگی کے صورت میں اس کے سامنے آئے گا۔ وہ نہیں بدلتا، وہ تو آ کر رہے گا، لیکن ارادہ اور اختیار اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، زبردستی نہیں ہے۔ ایمان ہے ہی سوچ سمجھ کر یقین کرنا، یہ ہوتا ہے ایمان۔ یہ ایمان کے اندر یہ چیزیں ہیں، بلائنڈلی نہیں، جیسے انگلش میں فیتھ ہے، بلیو ہے، یہ اس کے معنی نہیں آتے، اس میں اندھا دھند بلیو آ جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ فیتھ کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی بغیر سوچے سمجھے۔ ایمان کے اندر تو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، تو یہ ایمان کہلائے گا۔ بلا سوچے سمجھے اگر اڈاپٹ کر لیا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکر، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔